اپنے تمام مومنین و مومنات کے لیے بالخصوص مومنین و مومنات کے اس ادارے سے منسلک رہنے اور اب اس دنیا میں نہیں ہیں، ان کے لیے سورہ فاتحہ کی سورہ اخلاص. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والحمد للہ رب الشاکرین. الحمد والثناء لرب الحسن والحسین ثم الصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا حبیب قلوبنا شفیع ذنوبنا طبیب نفوسنا ابی الزہراء ابی القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين لا سيما على ظالمي وقاتلي السيد الشهداء عليه السلام. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق الصادقين وأصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. صدق الله العلي العظيم. صلوات على محمد وعلى آله دیگر صلوات. مومنین کرام، سادات نظام، واجب الاحترام سامعین، موالیان امیر المؤمنین، عزاداران امام مظلوم کربلا، حسب معمول توجہات میرے ساتھ ہیں انشاءاللہ. اب یقین مانے میں بھی ماسک میں بھی پہنتا ہوں انشاءاللہ. ساؤنڈ پروف نہیں ہے. ہماری مجالس کا ایک امتیاز یہ ہوتا ہے کہ جیسے دعا مانگنے والا دعا مانگتا ہے، آمین کہنے والا آمین کہتا ہے، تو اس لیے کیا ہے یہ ایک مقبولیت کے درجے تک پہنچتی ہے. یہاں پہ ہماری پاکستانی مجالس کی یہ امتیاز ہے کہ یہ مونولوگ نہیں ہے. مونولوگ سے مراد کیا ہے کہ یک طرفہ گفتگو نہیں ہے. یہاں سے میں بولوں گا، جب تک آپ آمین نہیں کہیں گے تو میں آگے نہیں بڑھنے والا. صلوات علی محمد و آل محمد. حسب معمول آغاز سخن کرتا ہوں حمدیہ جملہ سے کہ الحمدللہ الذی نور قلوبنا بولایت امیر المؤمنین. تمام حمد و ثنا اس خالق و مالک و رحمان و رحیم کے لیے، اس قادر مطلق کے لیے کہ جس نے ہمارے قلوب کو منور فرمایا. کس چیز سے؟ ولایت علی ابن ابی طالب سے. اور تمام حمد و ثنا اس مالک و خالق کے لیے، اس غنی و علی کے لیے کہ جس نے ہمیں دوبارہ موقع بخشا، فرصت بخشی کہ ہم اس فرش عزا پہ آ سکیں اور جناب زہرا کے حضور ان کے پیارے بیٹے لال حسین ابن علی کا پرسہ پیش کر سکیں.
آج کی مجلس ایک تمہیدی مجلس ہے، چند گزارشات عزاداری کے بارے میں، چند ایک مختلف باتیں انشاءاللہ میں کرنا چاہتا ہوں، کچھ مطالب آپ کی خدمات عالیہ میں پیش کروں گا، انشاءاللہ توجہات سے سنیں گے۔ میں ویسے آپ کو پہلے بتا دوں کہ ظاہر ہے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے یہاں پر آپ کو پتہ ہی ہے کہ مختصر پروگرام ہوگا، انشاءاللہ میری کوشش یہی ہوگی کہ 40 سے 45 منٹ میں اپنی طرف سے پوری کوشش کروں گا، اسی طرح ہم مجلس کو سنیں اور پھر گائیڈ لائنز کے مطابق ہم جو ہے اسی پر عمل کریں اور یہاں سے جو ہے نیاز لے کے جیسا بھی سلسلہ فوراً نکل جائیں، کیونکہ مقصد بڑا ہے ان مساجد کا، ان امام بارگاہوں کا۔ سید امام راحل کا ایک جملہ ہے کہ دین ایک اتنی مہم چیز ہے کہ جس پہ حسین ابن علی جیسی بھی شخصیت قربان کی جا سکتی ہے، اور اسی دین کی ترویج کے لیے یہ امام بارگاہ ہی ہیں، یہ مساجد ہیں، یہ انسٹیٹیوشنز ہیں، لہٰذا ان چیزوں کو انشاءاللہ ہم سب سیریس لیں گے اور حد امکان گائیڈ لائنز پہ ہم انشاءاللہ عمل کریں گے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ سامعین گرامی، یہ ایام مخصوص ہیں امام حسین ابن علی علیہ السلام، اور امام حسین علیہ السلام اگر میں ایک جملہ پیش کروں کہ مثال کے طور پہ کسی بھی گھر میں اگر کسی کے بہن بھائی ہوں، برادران خواہران ہوں، سبلنگز ہوں، اور انہی میں مثال کے طور پہ ایجوکیشنل لیول دیکھ لیں، یعنی اگر کوئی بہن کسی کی انجینئر ہو، بھائی ڈاکٹر ہو، تو جو تیسرا بھائی یا بہن جو بچہ پیدا ہوگا اس کی کوشش ہوگی کہ وہ کم از کم اس معیار پہ ضرور اترے۔ درست، انسان کوئی بھی بچہ ہے وہ اپنے گھر میں جب پیدا ہوتا ہے تو وہ اپنے گھر والوں کو ہی مد نظر رکھتا ہے، اور پھر اسی کو اپنے لیے ایک بالکل فطری چیز ہے، نیچرل چیز ہے کہ انسان اسی کو ایک مسابقہ سمجھتا ہے، کمپٹیشن سمجھتا ہے، جسے آپ ہیلتھی کمپٹیشن کہہ سکتے ہیں۔ لیکن ہر بچہ کیا دیکھے گا کہ میرا بھائی، میری بہن، میرے ماں باپ، ان کا ایجوکیشنل لیول کیا ہے، اور اس کی پوری کوشش ہوگی کہ وہ اس معیار پہ اتر آئے۔ سامعین گرامی، جس گھر میں شمس ولایت علی ابن ابی طالب، قمر نبوت محمد مصطفیٰ ہوں، عصمت کی پہاڑ جناب زہرا موجود ہوں، ہل کا بحر بھیا حسن موجود ہو، اتنی عظمت اور عظیم شخصیتوں کے ہونے کے باوجود آسمانوں کی بلندگیوں پہ اپنا نام نقش کروانے والا حسین ابن علی ہے۔ یہ عام چیز نہیں ہے، یہ عام شے نہیں ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ جس گھر میں اتنی باعظمت شخصیتیں ہوں، ان کے منازل اتنے بلند ہوں، تو تب بھی اتنی بلندگی پہ پہنچنا آسان نہیں ہے، اس کے لیے حسین ابن علی ہونا ضروری ہے۔ توجہات میرے ساتھ۔ سامعین گرامی، یہ ایام عزا جنہیں ایام اللہ بھی کہا گیا ہے، ٹھیک ہے، یہ وہ ایام ہیں کہ جو کہ ہر وہ شخص جو دل میں شرافت رکھتا ہوگا، تو کم از کم ابھی پہلے بھائی فرما رہے تھے نا کہ لوگوں نے مبارکبادیں دی، اور میں نے خود ابھی عینی گواہ ہوں، گاڑی میں میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ جو ہے میسیجز بھیج رہے تھے مبارکباد میں۔ میں کہتا ہوں حسین کی عظمت یا حسین ابن علی کے حسن کو سمجھنے کے لیے مسلمان اور شیعہ ہونا ضروری نہیں ہے، صرف شریف ماں کا بیٹا ہونا ضروری ہے، اور کوئی بات نہیں۔ عادل ہونا ضروری ہے، انصاف پر پسند ہونا ضروری ہے۔ مظلوم ہو سکتا ہے، ظالم کبھی نہیں ہو سکتا۔
समझदार हो सकता है लेकिन बेवकूफ कभी नहीं हो सकता। कौन? कि जो कि हुसैन इब्न अली का एहतराम न करता हो। ये वो अय्याम है जिन्हें अय्यामुल्लाह कहा गया। एक मतलब साहिब गदीर अल्लामा अमीनी नजफ की गलियों में, आपको पता है अल्लामा अमीनी कहाँ पर मदफून है? अल-गदीर आपको पता है हमारी बहुत बड़ी किताब है जिससे हम विलायत अली इब्न अबी तालिब और खिलाफत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम हम बिला फसल साबित करते हैं। तो एक मरतबा बरादरान में से एक आलिम दीन उनके साथ थे, तो कहने लगे ये आप आशूरा पे जो इतना गौगा है, शोर मचा रहे हैं, मातम कर रहे हैं, अज़ादारी हो रही है, सब नारे लगा रहे हैं, बिलाखिर इसकी वजह क्या है? कहा उस वक्त लाखों के मजमे में मनकुन तो मौला उसका ऐलान भूल गए थे। अब हम एक शोर कर रहे हैं, हम इस पे ताकीद और ताईद इतनी कर रहे हैं कि तुम कभी भूलने मत पाओ कि हुसैन इब्न अली की 10 आशूर को शहादत हुई, 10 मुहर्रम को यौम आशूर में अली इब्न अबी तालिब की शहादत हुई थी। तो ये हम क्या है? हमारा यहाँ पर इस फर्श अज़ा पे आ जाना सामने गिरानी, ना दीन पे कोई एहसान है, ना अहले बैत अलैहिस्सलाम पे कोई एहसान है। अगर कोई किसी पे एहसान कर रहा है तो ये मजालिस हम पे एहसान करते हैं, ये मसाजिद हम पे एहसान करते हैं। अहले बैत अलैहिस्सलाम ने हमें इस काबिल समझा तो इस फर्श अज़ा पे आके जनाब ज़हरा को पुरसा दे रहे हैं हुसैन इब्न अली। जनाब सईदा बुलंद सलवात। लिहाजा कोई भी ये ना समझे कि बस मेरे जाने से या ना जाने से कोई फर्क पड़ने वाला है, नहीं। जिक्र हमारी मोहताज नहीं है, हम इस जिक्र के मोहताज। हुसैन इब्न अली वो हैं कि जिन पे जमीन और आसमान ने गिरिया किया, हम क्या चीज हैं? सामने गिरामी हम मोहताज हैं इस जिक्र का, ये जिक्र हमारा मोहताज नहीं। लेकिन जो इकामे अज़ाए इमाम मज़लूम अलैहिस्सलाम करते हैं उनके बारे में मैं चंद एक जुमले पेश करना चाहता हूँ। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपनी ला रैब किताब में सूरह हज में 32 नंबर आयत में इरशाद फरमाया, ज़ालिका वमन युअज़्ज़िमु शआइरल्लाह फ़इन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब। इसका तर्जुमा यहाँ पर माशाल्लाह कदीमी आज़ादारान बैठे हुए हैं, तो इसका तर्जुमा शायद मैं ना भी करूँ तो कोई ऐब वाली बात नहीं है, आप सब इसका तर्जुमा जानते हैं। इंशाअल्लाह जब मैं नतीजे पे पहुंचूंगा तो एक मरतबा जरूर तर्जुमा करूंगा। सामने जी गिरामी, नमाज पढ़ी जाती है क्यों? ताकि हम तक़वे की मंजिल तक पहुंच सकें। रोजा रखा जाता है क्यों? कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, क्यों लिखा गया है? क्यों वाजिब करार दिया गया है रोजे को हमारे लिए? वजह आखिर में क्या है? लअल्लकुम तत्तकून, ताकि आप क्या है? बातक़वा बन जाएं, तक़वा की मंजिल तक पहुंच जाएं। सामने गिरामी, कुरान को इन्ना नज़लनल कुराना, क्यों नाज़िल किया कुरान को? लअल्लकुम तत्तकून। किसी और आयत में फरमाया कि हमने कुरान को नाज़िल किया लअल्लहुम यत्तकून। आज आके क्या है? तक़वे की मंजिल तक पहुंचना है। मालूम ये पड़ रहा है कि तक़वे में और इबादत में एक कोरिलेशन मौजूद है। इन दोनों फैक्ट्स में, इन दोनों एलिमेंट्स में एक ऐसा मुश्तरका उन्सर मौजूद है कि जिसे आप चाहें तो इबादत कह दें, तक़वा कह दें, अमल सालेह कह दें। लेकिन ये जो तमाम चीजें ये क्यों है? ताकि हम तक़वा की मंजिल तक पहुंच सकें। सामने ये अच्छा अखलाक रखना है क्यों? ताकि तक़वे तक पहुंचे। इंशाअल्लाह मेरे साथ बोलते चले। घर वालों के साथ बुरा सुलूक करना है, अच्छा सुलूक करना है क्यों? आज हमारी माएं बहनें मौजूद नहीं, बीवी से खुशगवार गुफ्तगू करनी है, तू कह के नहीं पुकारना, नहीं तो बच्चे बिगड़ जाएंगे। कल को वो तू कह देंगे तो हमारा क्या रह जाएगा? कोई ऐब वाली बात नहीं है। तो ये बातें मैं तब करता अगर माएं बहनें हमारी मौजूद हो तो कहते जी मौलाना चापलूसी करें, नहीं ऐसी कोई बात नहीं। आज वो मौजूद नहीं है, लेकिन हक कि घर वालों से हुस्न सुलूक करना है क्यों? ताकि हम तक़वे तक पहुंच सकें।
بچوں کی اچھی تربیت کرنی ہے، کیوں؟ تاکہ ہم تقوی تک پہنچ سکیں۔ بچوں کو تشخص اثنا عشری شیعہ دینا ہے، کیوں؟ تاکہ ہم تقوی تک پہنچ سکیں، بچوں کو پہنچا سکیں۔ لیکن یہ ہمارے لیے بھی عبادت ہے، کیوں؟ اگر ہم نہ کریں گے تو قیامت والے دن ہم سے پوچھا جائے گا ذمہ داری تمہاری تھی، بچوں کو مسجد تک کیوں نہیں لے گئے؟ ذمہ داری تمہاری تھی، حسین ابن علی کی مجالس بھی کیوں نہیں لے گئے؟ ذمہ داری تمہاری تھی، یہاں پر ایک عالم دین موجود تھا، استفادہ کیوں نہیں کیا؟ ذمہ داری تمہاری تھی، ایک نماز گھر میں پڑھ لو، اس ایک ہی نماز کا ثواب ہے، باجماعت نماز پڑھو تو 70 نمازوں کا ثواب ہے۔ ذمہ داری تمہاری تھی۔ سامنے کی رات میں حتیٰ ایک بندہ، کئی بندے ہوتے ہیں ماشاءاللہ کچھ اتنے کسلان ہوتے ہیں، کسلان عربی میں کہتے ہیں لیزی بندہ، مثال کے طور پہ ایک تو وہ بندہ ہے جسے روزی روٹی کمانی آتی ہے تاکہ وہ بیچارے بچوں کو کھلا سکے اور ان کی زندگی میں ترقی آ سکے، لیکن کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اس کام سے بھی ماشاءاللہ فارغ ہیں، کیوں؟ بس لیزینس، کام پوری زندگی کیا نہیں، لیکن کام بھی کرو، کیوں؟ تاکہ تقوی تک پہنچ سکو۔ کام کرو، کیا ضرورت ہے؟ کس کا جی چاہتا ہے کہ صبح سویرے 8 بجے وہ کام کر جائے؟ 8 to 4 چلو، ہماری ڈنمارک کی مثالیں نہیں معلوم، یہاں پر یوکے کی طرح مثال کے طور پر 9 to 5 ہے، جس طرح بھی ہے 8 گھنٹے 10 گھنٹے 12 گھنٹے 14 گھنٹے آپ جا کے کام کرتے ہیں، کیوں؟ بس اسی لیے کہ کھا پی کے ختم نہیں، ہمیں تقوی تک پہنچنا ہے۔ مجھے اپنے بچوں کے لیے رزق اس لیے لے کے آنا ہے، اس رازق کو مجھے رزق دینا ہے محمد اور آل محمد کے ساتھ، محنت مجھے کرنی ہے، کیوں؟ تاکہ ہم انہیں پال پوس کے بڑا کریں اور حقیقی انہیں مسلمان بھی بنائیں، عزادار سید الشہداء بھی بنائیں۔ تو لہذا کام کرنا ہے تقوی کے لیے، مسجد میں جانا ہے تقوی کے لیے، گھر والوں سے حسن سلوک اچھا رکھنا ہے، کس لیے؟ تقوی کے لیے، بیوی کے ساتھ خوشگوار گفتگو کرنی ہے تقوی کے لیے، مجالس امام حسین علیہ السلام میں آنا ہے تقوی کے لیے، ضرور گریہ کرنا ہے حسین ابن علی پہ تقوی کے لیے۔ سامعین کرام، یہ تقوی 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 میں بار بار دہرا رہا ہوں، اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ حقیقی مقصد حیات وہ ہے جو کہ انسان قرب الہی میں حاصل کرتا ہے۔ خدا کو ہمارے تقوی کی ضرورت ہے؟ خدا کسی بھی چیز کا محتاج ہے؟ خدا کو کیا ضرورت ہے کہ ہمیں بار بار کہہ رہے کہ میں نے تمہیں خلق کیا، ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جن اور انس کو نہیں خلق کیا مگر اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں۔ بار الہ تجھے ہماری عبادت کی ضرورت ہے۔ یہ لطف پروردگار ہے کہ وہ اپنی مخلوق سے چاہتا ہے کہ وہ میرے قریب ہو جائیں۔ یہ اسباب لطف اللہ سبحانہ و تعالی ہے۔ کیسے پہچانے اس خدا کو؟ بارے الہ تو کہتا ہے میرے قریب آ، لیکن تیرا کوئی جسم نہیں ہے، نہ ہم اس چیز کے قائل ہیں کہ تیری ایک لات ایک جگہ پہ ہوگی دوسری لات کہ جو بھی شے ایک مرتبہ کسی جسم میں آ جائے تو گویا کہ محدود ہوگی۔ میرا ہاتھ یہاں پر ہے، جب تک اس جگہ پہ موجود ہے تو یہاں نہیں ہے، اور جب تک یہاں پر موجود ہے تو لہٰذا محدود ہے، یہاں پر نہیں ہے وہاں پر نہیں ہے۔ جو خدا محدود ہو جائے وہ علی ابن ابی طالب کا خدا ہے ہی نہیں۔ ہمارا تو وہ خدا ہے جو کہ لا محدود ہے، ہمارا وہ خدا۔ ایک شخص آیا نا، چلتے چلتے مجھے روایت یاد آ گئی، ایک شخص آتا ہے امیر المومنین علیہ السلام کے پاس، آگے کہتا ہے اب یہ شخص کون ہے؟ یہ ایتھیسٹ ہے، ملحد، ٹھیک ہے، یعنی خدا پہ یقین اور ایمان نہیں۔ آگے کہتا ہے اے علی ابن ابی طالب، تو ہمیشہ ایک خدا کا پرچار کیا کرتا ہے، اس خدا کے بارے میں تو گفتگو کرتا ہے، تبلیغ کیے جا رہے ہیں،
اور اسی خدا کی تو پرستش کرتا ہے، تو اسے پوچھتا ہے، تو نمازیں پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے۔ اچھا چل مجھے یہ تو بتایا علی کہ تیرے اس خدا کا رخ کس طرف ہے؟ سامعین گرامی، رخ جب کہا نا کہ مثال کے طور پہ یہ فیس اس کا کس طرف ہے، اس کا رخ کس طرف ہے، منہ کس طرف ہے، جب کسی چیز کا آپ رخ بنا دیں گے تو اسے آپ نے کسی ہیئت میں ڈال دیا ہے، کسی ایک شیپ میں ڈال دیا ہے۔ پہلے میں نے عرض کیا تھا وہ چیز جو کسی بھی شیپ میں آ جائے وہ لامحدود نہیں محدود ہوتی ہے، اور خدا کی ذات کیا ہے؟ لامحدود ہے۔ سامعین گرامی، یہ شخص آ کے کہتا ہے یا امیر المومنین دکھائیے مجھے، آپ جو کہتے ہیں اللہ 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 لا الہ الا اللہ، اور پھر اس کے بعد محمد رسول اللہ، کہ آپ نعرے بلند کرتے ہیں اور یہ بھی کہتے ہیں کہ وحدہ لا شریک ہے، یہ بھی کہتے ہیں کہ اس کا کوئی کفر نہیں ہے، تو آپ مجھے بتائیے تو صحیح، یہ جب اتنا ہی آپ کا کوئی اسپیشل اور منفرد اور بے نظیر خدا ہے تو ہمیں یہ تو بتائیے کہ اس خدا کا رخ کس طرف ہے؟ امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں جا ابو ذر جہاں وہاں سے وہاں پر کچھ لکڑیاں پڑی ہوئی ہیں وہ میرے سامنے لی۔ حیرت انگیز ہوئے لوگ، حیرت کی انگلی منہ میں کہ ہم نے خدا کا رخ پوچھا اور علی ابن ابی طالب کیا ہے کچھ لکڑیاں جمع کروا کے اپنے سامنے رکھوا رہے ہیں۔ عجیب بات ہے، جیسے کہ میں آپ سے پوچھوں کہ مثال کے طور پہ ہڈیوں کا کارخانہ کہاں ہے، آپ مجھے مثال کے طور پر ہاسپٹل کی طرف بھیج دیں، یہ عجیب بات ہے۔ لیکن علی ابن ابی طالب یہ جو عجیب باتیں ہیں یہ ان کی نسبت کوئی چیز نہیں ہے، وہ خود مظہر العجائب ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں اپنے صحابی سے جا کے کچھ لکڑیاں لے آؤ۔ جب لکڑیاں آئیں تو فرمایا کہ اب ان لکڑیوں کو آگ لگا دو۔ ایک مرتبہ جب آگ بھڑکی تو امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں اے ملحد شخص تو مجھے بتا اس آگ کا رخ کس طرف ہے؟ کہنے لگی یا امیر المومنین اس آگ کا رخ اوپر بھی ہے نیچے بھی، لیفٹ بھی ہے رائٹ بھی، ہر سمت جا رہا ہے، مجھے کیا پتا ہے کہ اس کا رخ کس طرف ہے؟ مولا فرماتے ہیں جب تجھے اس آگ کا نہیں پتا لگ سکتا تو اس خالق کے آگ کا تجھے کیا پتا لگے گا؟ تو یہ نہ سوچ خدا کیا ہے، تیری سمجھ میں تو علی نہیں آ سکتا، خالق علی ابن ابی طالب کیسے ہے؟ محمد بلندر صلوات لہذا سامعین گرامی یہ جو بچوں کو تربیت دینی ہے نا ہمیں کہ اسلام کا تشخص دینا ہے اور حقیقی اسلام کا یعنی مذہب محمد و آل محمد کا تشخص ہے۔ لیکن یہاں پر میں ایک چھوٹی سی بات کروں گا، ممکن ہے آپ حضرات میں سے بہت سارے ایسے ہوں جن کے اہل و عیال مثال کے طور پر پاکستان انڈیا یا جہاں سے بھی آپ تعلق رکھتے ہیں، لیکن وہ لوگ جو کہ اپنے بچوں کو یہاں لے آئیں گے، آپ یقین مانیے میں خود کیونکہ یورپ کی جمپر ہوں لہٰذا یہ بات میں آپ سے اس حوالے سے کر سکتا ہوں کہ ہر سکول میں جو بھی ویسٹرن سکول ہے یہاں پر ایک بات سکھائی جاتی ہے، ہر چیز پہ سوال کرو، ہر چیز پہ تنقید کرو، ہر چیز کو کریٹیکل آئی سے دیکھو، ہر چیز کو تنقیدی آنکھوں سے دیکھو۔ مثال کے طور پہ باپ کی بات سننی ہے تو کیوں سننی ہے؟ کیونکہ وہ عاقل ہیں، کیونکہ وہ اڈلٹ ہیں، کیونکہ وہ آپ سے محبت کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسکول کیوں جانا ہے؟ کیونکہ ہمیں ایجوکیشن حاصل کرنی ہے، زندگی میں ترقی کرنی ہے۔ آپ ویسٹرن پوائنٹ آف ویو سے بھی لے لیں تو آپ ایک مادیاتی حوالے سے کیا ہے، ہمیں ترقی کرنی ہے، ہم خوش رہیں گے۔ مثال کے طور پر یہ میں باتیں اسکولز کی بتا رہا ہوں۔ اسی طرح یہ اسکولز آپ کے بچوں کے دین کو چیلنج کر رہے ہیں، آپ کے بچوں کو بار بار وہ یاد دہانی کروا رہے ہیں کہ تو جس خدا کی پوجا کر رہا ہے، جس خدا کے لیے تو روزے رکھ رہا ہے، نمازیں پڑھ رہا ہے، کہ تجھے پتا ہے کہ یہ خدا موجود ہے بھی یا نہیں؟ یہ کیا ہے؟ وجود پروردگار پہ اشکال کیا جا رہا ہے۔ یہ آپ کے لیے
یہ باتیں آسان ہیں، کیوں؟ آپ کے کلچر میں ڈالی گئی ہیں، لیکن اگر اس کلچر والے حصے کو، اس زاویے کو آپ کی زندگی سے ہٹا دیا جائے، آج مثال کے طور پہ آپ ایمانی قرآنی گھر جاتے ہوئے یہ بات سوچئے گا، آج میرا بچہ 16 سال کی عمر میں، 17 سال کی برس میں، 18 سال کی برس میں، وہ 18 برس ہو کے وہ مجھ سے یہ پوچھے کہ بابا مجھے آپ اس بات وجود خدا کر دیں، تو کیا میں ثابت کر سکتا ہوں؟ کیا میں اپنے بچے کو قانع کر سکتا ہوں؟ وہ کنٹینٹ فیل کر سکتا ہے؟ وہ مطمئن ہو سکتا ہے کہ میں اسے جواب دوں، تاکہ اس کے ذہن میں کبھی یہ سوال نہ آئے کہ خدا کی ذات موجود ہے بھی یا نہیں؟ اور جب تک یہ ثابت نہ ہوگا کہ خداوند متعال کی ذات موجود ہے یا نہیں ہے، تو آپ کے بچے کو نماز پڑھتے ہوئے لطف نہیں آئے گا۔ جب تک اس کے لیے یہ بات اطمینان کی نہ ہوگی کہ مجھے ثابت نہیں کرنا پڑتا، میرے ذہن میں اشکال نہیں ہے کہ خدا ہے بھی یا نہیں، تب تک اسے اس فرش عذاب پہ آ کے اس کی اہمیت کا پتہ نہیں ہوگا۔ آئے گا ضرور، آپ کہیں گے میرے بچے نماز پڑھ دے گا، آپ کہیں گے کہ ہمیں ماتم کرنا وہ کرے گا، مجلس پہ آنا وہ آئے گا، لیکن اس سے خود اس کی حقیقتاً اہمیت نہیں پتہ لگے گی، اور وہ تبھی پتہ لگے گی سامعین گرامی جب اسے آپ یہ بتائیں گے کہ اینڈ ریزلٹ کیا ہے، کس کی خاطر آ رہے ہیں، کیوں آ رہے ہیں، حسین ابن علی کی مجالس کیوں ضروری ہیں؟ کیونکہ حسین ابن علی وہی ہے کہ جس نے خدا بنوایا۔ سامعین گرامی قبلہ استاد العلماء کا میں ایک جملہ عرض کرنے لگا، کون ہے علی اور حسین؟ قبلہ استاد العلماء کے جملے ہیں، میں کبھی بھی جرات کر کے ایسا شاید جملہ کبھی نہ کہوں، وہ فرماتی ہیں مجھ یار شاہ کو کیا پتا تھا کہ کوئی خدا ہے بھی یا نہیں؟ کہا مجھے نہیں پتا تھا خدا ہے یا نہیں۔ کہا کب پتا لگا؟ کہا جب از روح نہج البلاغہ جا کے علی ابن ابی طالب کے دروازے پہ دستک دی تو دیکھا کہ علی ابن ابی طالب سجدہ ریز ہے، تب پتا لگا کہ خدا موجود ہے۔ صلوات محمد و آل محمد۔ کیا کہنا، سبحان اللہ، کیا کہنا۔ یا سامعین گرامی بہت ضروری ہے، درس عقائد بہت ضروری چیز ہے، توحید کو سمجھنا، اور توحید کے بعد نبوت کو سمجھنا، امامت کو سمجھنا، یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ ہمارے عقائد سے تعلق رکھتی ہیں، اور ان چیزوں کا جاننا ہمارے لیے بہت ضروری ہے، بالخصوص ہمارے بچوں کے لیے، بالخصوص وہ لوگ، وہ بچے، وہ نوجوان جو کہ یہاں کی جمپل ہیں، جو کہ یہاں پر زندگی برس کر رہے ہیں، خدا نہ خواستہ کل کو کالجز میں، یونیورسٹیز میں کوئی چیلنج ہی کر دے تو کم از کم ان کے پاس ان کے جواب ضرور ہونے چاہیے، عقیدہ پختہ ہونا چاہیے۔ سامعین گرامی جنت اور جہنم کی تقسیم عمل سے، فروع دین کے ذریعے سے نہیں ہوگی، عقیدے کے ذریعے سے ہوگی۔ فروع دین ہمیں یہ بتائے گا کہ ہمیں کہاں پر کس انداز میں رہنا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ جتنا اچھا عمل کریں گے اتنی بہتر جگہ ہمیں جنت میں ملے گی، برا عمل کریں گے اور اگر بد عقیدہ ہوں گے تو ہم جہنم میں جائیں گے، برا عمل کریں گے تب بھی جہنم میں جائیں گے۔ لیکن یہ ہے کہ اگر اچھا عقیدہ ہوگا تو خالدین فیہا نہیں، کبھی نہ کبھی ہمیں دوسری طرف جانا ہے۔ لیکن سب سے ضروری چیز وہ ہے جو کہ انسان کا عقیدہ ہو، اور عقیدہ پختہ ہونا چاہیے۔ عقیدہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ خدا نخواستہ ہم توحید کو مس یوز کرتے ہوئے اس مفہوم کو ہم لوگوں میں یعنی ایسا امپلیمنٹ کریں کہ وہ خود پریشان ہو جائیں۔ لوگ کہیں گے دیکھو یار یہ اچھے شیعہ ہیں کہ توحید کی جگہ پہ کسے بٹھا دیا، نبوت کی جگہ پہ کسے بٹھا دیا، امامت کی جگہ پہ۔ سامعین گرامی غلو صرف توحید کی ذات کے ساتھ نہیں ہو رہا۔ آپ مجھ سے یہ بات کبھی بھی مجھ سے آپ اپروچ کر کے، میں خود نجف میں ایک شخص، معذرت چاہتا ہوں یہ باتیں شاید کچھ سخت ہو جائیں، ناراض تو نہیں ہوں گے، وجنات میرے ساتھ میں نجف میں موجود تھا، ایک شخص کہنے لگا خدا کی کبریائی خالق علی کے ہاتھ میں، سمجھ میں ہے۔ اگلا بندہ اس نے جب شعر پڑھنا حیران تھا، یہ میں 3 شاعروں کی بات کروں، مشہور اس نے کہا خدا کی کبریائی علی کے ہاتھ میں۔ میں نے کہا یہ نیا چکر، اچھا اس کو بھی چھوڑ دیں۔ پھر ایک تیسرا بندہ آیا، کہا خدا کی کبریائی قلندر کے ہاتھ میں۔
سامعین گرامی خلو فقط خدا کی ذات کے ساتھ نہیں ہو رہا، حتیٰ علی ابن ابی طالب کی ذات کے ساتھ ہو رہا ہے، حتیٰ اولیاء کی ذات کے ساتھ ہو رہا ہے، حتیٰ مراجوں کے ساتھ ہو رہا ہے۔ عدل کیا ہے؟ عدل وہ ہے جو کہ آپ کے اصول دین کا حصہ ہے۔ جعل شیء فی مکانہ، ہر چیز کو اپنے درست مکان پہ رکھنے کو ہی عدل کہتے ہیں۔ ہر چیز کو۔ اور آج آپ دیکھیں امیر المومنین علیہ السلام کی شان اتنی گستاخی ہو رہی ہے، مجھے پتا ہم بہت سارا سائڈ ٹریک کر کے انشاءاللہ میں اپنے حقیقی موضوع کی طرف چلتا ہوں جو اصلی موضوع تھا۔ تو سامعین گرامی، نماز پڑھنی ہے تقوی کے لیے، روزہ رکھنا ہے تقوی کے لیے۔ اب یہ واضح ہو گیا ہے کہ تقوی خدا کے لیے، خدا کو ہمارے تقوی کی ضرورت نہیں ہے۔ خدا اسباب لطف ہمیں چاہتا ہے کہ ہم اس سے قریب ہو جائیں، قرب الہی حاصل کریں۔ تو سامعین گرامی، روزہ رکھا تقوی کے لیے، نماز پڑھی تقوی کے لیے، اہل و عیال سے اچھے انداز میں گفتگو کی تقوی کے لیے، زیارات پہ گئے تقوی کے لیے، حج پہ گئے تقوی کے لیے، عمرے پہ گئے تقوی کے لیے، اچھا اخلاق رکھا تقوی کے لیے۔ مومن بھائی سے ہم ملے، مسکرا کے ملے، کیوں؟ تقوی کے لیے۔ سامعین گرامی، دو مومنین نے ہم نے صلح کروا دی، چاہے جھوٹ بول کے کیوں نہ صلح کروائے، خدا کہتا ہے یہ بھی تقوی ہے۔ سامعین گرامی، ہم نے فتنہ سے کیا ہے بہت حاصل کیا، بعید ہو گئے، دور ہو گئے، کیوں؟ تقوی کے لیے۔ امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں نا کہ جب تم مثبت اثر کو نہ رکھ سکو کسی بھی کمیونٹی میں، آپ اپنے گھر کی بات لے لیں، امام بارگاہ کی بات لے لیں، حسینیہ کی بات لے لیں، مثال کے طور پر مساجد ہو گئی یا بھی معاشرہ، سٹی کاؤنسل جیسے بھی ہے، جس طرح بھی آپ کی کمیونٹیز بانٹی جاتی ہیں، امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر تم کوئی اثر، مثبت کردار تم ادا نہیں کر سکتے کسی بھی فتنہ اور فساد میں، تو پھر کن کبن اللبون، تو پھر اس اونٹنی کے بچے کی مانند ہو جاؤ کہ جس پہ نہ سوار ہوا جا سکتا ہے، نہ دودھ لیا جا سکتا ہے، نہ آپ کو کوئی مس یوز کرے اور نہ آپ کسی اور کو مس یوز کریں۔ تو فتنے کے دور میں ہم دور ہو گئے کس چیز کے لیے؟ تقوی کے لیے۔ سامعین گرامی، قرآن ہم نے دیکھا تقوی کے لیے۔ آپ انشاءاللہ گھبرائیں مت، نتیجے کی بات تک میں پہنچ آیا ہوں۔ سامعین گرامی، نماز، روزہ، اچھا اخلاق، حج، زکوٰۃ، خمس، زیارات، حج، یہ تمام چیزیں کیا تھی؟ تاکہ ہم تقوی تک پہنچ سکے۔ توجہ ہاتھ میرے ساتھ ہیں؟ سامعین گرامی، ایک مرتبہ سرنامہ کلام میں جو میں نے آیت پڑھی تھی اس کی طرف چلتے ہیں۔ وَمَن يُعَظِّمُ شَعَائِرَ اللَّهِ، جو بھی تعظیم شعائر اللہ یعنی خدا کی نشانیوں کی جو بھی تعظیم کرتا ہو۔ حسین ابن علی خدا کی نشانیوں میں سے ہیں، علی ابن ابی طالب خدا کی نشانیوں میں سے ہیں۔ کہا کہ کوئی بھی جو بھی تعظیم شعائر اللہ یعنی ان کی عظمت جانتا ہو، ان کی تعظیم کرتا ہو، ان کا احترام کرتا ہو، مجالس میں آتا ہو تو کیا ہوگا؟ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، نہیں کہا کہ وہ تقوی تک پہنچ جائے گا، کہا وہی تو تقوی ہوتا ہے۔ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، نہیں کہا لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ کہ تم شاید تقوی پا جاؤ، نہیں کہا لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ شاید وہ تقوی ہو جائیں، کہا نہیں فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، یعنی بس اِنَّا بتاکید فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، تو بے شک وہ تقوی کی نشانی ہے۔ یہ عام چیز نہیں ہے کہ جو انسان تعظیم انبیاء و اولیاء و ائمہ و صالحین کرتا ہوں، یہ سب کیا ہیں؟ پروردگار کی نشانیاں ہیں۔ سامعین گرامی، کبھی بھی ہم یہ زبان کے دوہر اعلان کر کے کہیں گے کہ ہمارے ہاں یہ تعبود، یہ ذریعے، یہ تمام چیزیں جو آپ دیکھتے ہیں جو ہماری ایمان بارگاہوں میں لگی ہوتی ہیں، یہ وہ نشانیاں ہیں جو کہ ہمیں حسین تک پہنچاتی ہیں، اور حسین وہ نشانی ہے جو ہمیں خدا تک پہنچاتی ہے۔ حسین وہ نشانی ہے جو کہ ہمیں خدا تک پہنچاتی ہے۔ سامعین گرامی، یعنی یہ مجالس عام
مجالس نہیں ہے، یہ رسم نہیں ہے سامعین گرامی. آپ کبھی بھی کسی رسم کو دیکھیں، مثال کے طور پہ یہاں پر جو بزرگان موجود ہیں، یعنی میں آپ مثال کے طور پر میں آپ کو ایک اپنی مثال دے دیتا ہوں. ہم نے سنا تھا کہ کبھی جب کسی کے گھر میں فوتگی ہو جاتی تھی، ممکن ابھی بھی ہوتا ہو پاکستان میں، کوئی مثال کے طور پہ بچہ یتیم ہو جائے تو دوسرے دن اس کے اہل عیال، میں پنجاب کی مثال دے رہا ہوں، وہاں پر اس کی خالائیں کچھ کپڑے لے آتی تھی کہ ہمارا بچہ کیا ہے، یتیم ہو گیا ہے. لیکن یہ رسم ختم ہو گئی ہے کئی علاقوں میں. بہت ساری ایسی رسمیں ہوں گی جو کہ ایک مدت تک چلتی ہیں اور اس کے بعد یہ ختم ہو جاتی ہیں. حسین ابن علی کی عزاداری للہ و فی اللہ و من اللہ ہونے کی سب سے بڑا دلیل اور سب سے بڑا ثبوت یہی ہے کہ وہ آج تک باقی ہے، جو کہ نہ کہ حسین ابن علی کی شہادت کے بعد شروع ہوا تھا، بلکہ گریہ سب سے پہلے کیا تو آدم علیہ السلام نے حسین ابن علی پہ گریا. اور یہ وہ گریہ ہے جو کہ حسرت سید زہرا حضرتان سید الشہداء. آج جو شب لگ رہی ہے یہ شب یکم محرم ہے. میں نے بڑی آسانی سے جملہ کہہ دیا، آپ نے آسانی سے جملہ سن. آپ کو معلوم ہے اہل مدینہ والے آج ہم کیسے پتہ لگواتے ہیں کہ پہلی محرم کا چاند کب ہے؟ ٹیلی ویژن کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے. اہل مدینہ والے کہتے تھے کہ جب ہم رضا اور جعفر کے گھر سے رونے کی صدائیں بلند ہوتے ہوئے دیکھتے تو ہمیں سمجھ لگ جاتی تھی کہ آج یکم محرم ہے. اجرکم علی اللہ، سوائے غم حسین کہ کوئی غم نہ دیکھے. جناب زہرا آپ سے راضی ہوں، یہ وہ حسرت ہے جو کہ حسرت زہرا، یہ مجالس حسرت سید زینب. ہاں یہ میں معمولی بات نہیں، علماء فرماتے دیکھیں جا کے مقاتل کی کتابوں، کربلا سے لے کر کوفہ تک اور کوفہ سے لے کر شام تک سید زادیوں کو کیا بھوک نہیں لگی ہوتی؟ کیا بھوک مٹانے کے لیے زینب نے کھانا مانگا؟ پیاس بجھانے کے لیے پانی مانگا؟ نہیں نظر. دو چیزیں زینب کبریٰ گلی گلی موڑ موڑ مانگتی تھی، ایک چادر اور دوسری مہلت. ہے سید سجاد ہمیں کچھ مہلت دلوا دے، ہم حسین کی غم میں بیٹھ کے رو گے. یہ مجالس عام مجالس نہیں ہیں، یہ مجالس وہ ہیں جو کہ حسرت ہیں جناب زہرا اور جناب زینب. اور پھر کیا عظمت ہے اس شخص کی کہ جو کہ حسین ابن علی پہ روئے، اور کس انداز میں رونا چاہیے. اللہ اکبر. امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں ریان ابن شبیب سے، مولا فرماتے ہیں ابن شبیب ان کنت باکیا لشیء فابکی للحسین. کہا ابن شبیب اگر دل میں کسی بھی دکھ کو محسوس کرے، باپ مر جائے تو حسین ابن علی کو یاد کر، ماں مر جائے حسین ابن علی کو یاد کر. اگر تیرا بچہ اس دنیا سے رخصت ہو جائے تو حسین کے سکینہ کو یاد کر، تو علی اصغر کو یاد کر. ان کنت باکیا علی شیء، لفظ شیء ہر چیز پہ اطلاق کرتا ہے. سامعین گرامی کسی بھی چیز پہ آپ حزین ہو، حسین ابن علی پہ گریہ فرمائیے. آگے سے کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں فَإِنَّهُ ذُبِحَ كَيُذْبَحُ الْكَبْشِ. کیوں؟ کیونکہ حسین ابن علی کو اس انداز سے ذبح کیا گیا کہ جیسے کہ دمبا ذبح ہوتا ہے. سامعین گرامی یہ جملہ آپ نے اکثر سنا ہوگا، کبھی آپ نے دقت فرمائیے کہ اس سے مراد کیا ہے؟ دمبا ذبح ہو، اس سے امام حسین کا کیا تعلق ہے؟ کوئی بھی روڈ پہ کسی دمبے کو، پاکستان میں کیونکہ رواج ہے یہاں پر سلوٹر ہاؤس، پاکستان کی مثال ہے، کوئی بھی روڈ پہ اگر دمبا ذبح کر رہا ہے تو کوئی بھی یہ نہیں پوچھے گا تو نے دمبا کو ذبح کیوں کیا.
کچھ حالت یہی تھی حسین ابن علی کی، پوچھنے والا کوئی نہیں تھا، ارے زہرا کے لال کو بے قصور و بے خطا، زہرا کے لال نے تیرا قصور کیا کیا، 3 دنوں کا پیاسا حسین۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اللہ اکبر۔ کتنا پیارا تھا حسین ابن علی۔ رسول خدا فرماتے ہیں ام سلمہ آج میں اپنے بدن میں ضعف محسوس کرتا ہوں، استراحت کرنا چاہتا ہوں، کوئی بھی میرے گھر میں آئے تو اسے آگے مت بھیجنا۔ ایک مرتبہ دروازے پہ دستک ہوئی، پوچھا کون آیا ہے؟ کہا میں حسین ابن علی ہوں۔ جناب ام سلمہ فرماتی ہیں آج آپ کے نانا نے منع فرمایا ہے، کوئی بھی آئے تو اسے داخل مت آنے دینا، میں آرام کرنا چاہتا ہوں۔ حسین ابن علی مایوس ہوئے گھر کو لوٹنے چلے، یا اتنا ہی رسول خدا جب باہر آتے ہیں فرماتے ام سلمہ تو نے حسین کو لوٹا دیا۔ ام سلمہ میرا حسین آیا تھا۔ دوڑتے ہیں رسول خدا، حسین ابن علی کو پکڑا، اپنے دونوں ہاتھوں سے کمرے میں آتے ہیں، حجر میں جناب ام سلمہ اے آزادارین سید الشہداء جو عبادت کرنے کے لیے آئے ہو، ام سلمہ فرماتی اچانک میں نے چیخو پکار کی آواز سنی، گریہ اور بکا کی آواز سنی۔ جناب ام سلمہ کہتی میں جب اندر گئی تو دیکھا کہ حسین ابن علی کا کرتا اترا ہوا، اور رسول خدا کبھی گردن کا بوسہ لیتے ہیں اور کبھی سینے کا بوسہ لیتے ہیں، اور میرے حسین میرے حسین، میرے پیارے شہزادے حسین، میرے زہرا کے بیٹے حسین۔ رسول خدا کبھی گردن کا بوسہ لے رہے، کبھی سینے کا بوسہ لے رہے ہیں۔ سامنے گرم ایک روز امام حسن علیہ السلام و امام حسین علیہ السلام، سانس لے لیجئے، آخری دو جملے آپ کی زحمت پر۔ دونوں شہزادے موجود ہیں کہاں پہ؟ رسول خدا کے زانوں پہ۔ ایک مرتبہ رسول خدا کو پیار آیا، ایک مرتبہ بوسہ دیا حسن ابن علی کے لبوں پر، پھر بوسہ دیا حسین ابن علی کے لبوں پر، پھر نہ جانے کیا ہوا رسول خدا کو۔ اب جب حسن منہ آگے کرتے تھے تو لبوں پہ بوسہ دیتے تھے، لیکن جب حسین لب آگے کرتے تھے تو گردن پہ بوسہ دیتے تھے۔ پہلی مرتبہ اس طرح ہوا، پھر مکررہ طور پہ ہوا۔ حسین ابن علی کو جلال آیا، آتے ہیں، اب چلتے بھی آ رہے ہیں، کہاں پر؟ ماں زہرا کے پاس آ رہے ہیں۔ میں نے جملہ کہہ دیا، آپ نے سن دیا، اندازہ لگا یہ شہر مدینہ ہو، رونے والا حسین ہو، دیکھنے والی ماں زہرا ہو، اور میرے لاڈلے حسین آج تمہیں کس نے رلایا؟ مولا فرماتے ہیں آج مجھے نانا نے رلایا۔ حسن کو لبوں پہ بوسہ دیتے تھے، مجھے گردن پہ بوسہ دیتے تھے۔ چل میرے حسین چلتے ہیں بابا کے پاس، پوچھتے ہیں بابا ماجرا کیا ہے۔ آتی ہے جناب زہرا، آگے کہتی ہیں یا رسول اللہ، اے میرے بابا آج اپنے حسین ابن علی کو بلا دیا، بابا اس کی وجہ کیا ہے؟ رسول خدا نے اتنا گریہ کیا، روایت کے لفظ ہیں کہ داڑھی ستر ہو گئی آنسوؤں سے۔ فرماتے ہیں ابھی جبرائیل آیا تھا، آگے کہتا ہے اے رسول خدا، اے حبیب خدا، جن شہزادوں کا تو بوسہ دے رہا ہے نا، حسن وہ ہے کہ جس کے جگر کے ٹکڑے کٹ کے نکلیں گے زہر کی وجہ سے، اور حسین ابن علی وہ ہے کہ جس کی گردن پہ 13 ضربے لگے گی، اسی لیے میں حسن کا منہ چوم رہا ہوں، حسین کی گردن چوم رہا ہوں۔ جناب زہرا بالآخر ماں فرماتی ہے بابا تو اس وقت آپ چھڑوانے کے لیے موجود نہ ہوں گے؟ اللہ اکبر۔ رسول خدا فرماتے ہیں فی زمان خالی منی و منکی و من علی، اے میری بیٹی نہ میں ہوں گا، نہ تو ہوگی، نہ علی ہو۔ بالآخر ماں تھی، کہا اچھا بابا اگر کوئی چھڑوانے والا نہ ہوگا تو پھر میرے حسین ابن علی پہ گریہ کون کرے گا؟ جنہیں اس جملے کی اہمیت کا پتہ ہے ان کے لیے آج کا مسائل کافی ہے۔ اجرکم اللہ
رسول خدا فرماتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ قَوْمًا يَخْلُقُ قَوْمًا خدا بند متعلق ایسی قوم خلق کرے گا جن کے بوڑھے تیری بوڑھوں کو روئیں گے، جن کے جوان تیرے علی اکبر کو روئیں گے۔ عزادارو ایک ایسا جملہ کہنا چاہتا ہوں میری ماں بہنوں تک ضرور پہنچانا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس قوم کی بیویاں تیری زینب و کلثوم کی چادروں کو روئیں گی۔ اللہ اکبر، اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ۔ عزادارو امام حسین فرماتے ہیں نانا جو اشخاص میرے غم میں روئیں گے تو کیا آپ کچھ عطا کریں گے؟ رسول خدا فرماتے ہیں میں شافع امت ہوں، میں شفاعت کروں گا۔ بابا علی آپ بھی کیا کچھ عطا کریں گے؟ فرماتے ہیں میں ساقی کوثر ہوں، پانی پلاؤں گا۔ ایک مرتبہ دیکھ کے کہتے ہیں اماں کیا آپ بھی کچھ عطا کریں گی؟ رو کے فرماتی ہے میرے لاڈلے حسین مجھے پہچان میں زہرا ہوں، جنت کے دروازے پہ کھڑی ہو جاؤں گی بارے الہ جب تک حسین کے عزادار جنت میں نہ جائے تو میں نہ جاؤں۔ ألا لعنة الله على قوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا على محمد ينقلبون ماتم حسين